السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ انشاءاللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب الیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، جو بندہ دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا وہ قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لے گا۔ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔
اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور تاحت نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوش پوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے، پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتحوا لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے سے نہ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کی کتاب زمین کی زیرین تا سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے اڑا کر دور دراز لے گئی، اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں،
تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک گزر ہوتا ہے، اگر وہ اسے کسی پہاڑ پر بھی مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے۔ چنانچہ وہ اسے اس کی ایک ضرب لگاتا ہے جس کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سوائے آدمی و جن کے سنتی ہے، اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر ایک انتہائی بد شکل، بدصورت، گندے لباس والا، بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہی دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، لوگو اللہ کی طرف لوٹو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔